بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری عبادت کرتے اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں مولا. لاہور آج پہلے تو میں جس تعداد میں آپ آج ہاکی اسٹیڈیم میں آئے جشن آزادی بنانے کے لیے، میں خاص طور پہ اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج وہ ملک خوش قسمت ہے جس کی مائیں اور بہنیں آزادی کا جذبہ رکھتی ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے. اور وہ ملک خوش قسمت ہے جس پر اس طرح کے جنونی باشعور نوجوان ہوتے ہیں. آج آپ نے تحمل سے اور بڑے غور سے میری بات سننی ہے. میں نے آج آپ کو حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے، راستہ بتانا ہے. اور میں نے آخر میں ہم نے کیا قدم اٹھانے ہیں حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آج میں ساری قوم کو وہ راستہ بتاؤں گا. میرے پاکستانیوں، 4 قسم کی غلامی ہوتی ہے. 4 قسم کی غلامی انسان کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک غلامی سے آزادی دلوائی. میں آج اپنی تقریر کے اندر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی قائد اعظم کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے آج سے 75 سال پہلے کہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چلائیں پلیز، کہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے، ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہمیشہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے. کیونکہ میرے پاکستانیوں، جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ کیا. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہ میری قوم یہ غور سے سن لو، کیونکہ میں جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ صرف
पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि जब भी अपने ज़मीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है। उधर ही बैठ गई और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास से कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आता है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं, अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे,
ہارے ہوئے میچ جیتے تھے. یہی پاکستان کا حال ہے کہ وہ غلامی سے جو احساس کمتری تھی اس سے ہم نکلے نہیں. تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا جشن منائیں گے. 12 بجے ہم 14 اگست کو اس کا شاندار استقبال کریں گے. سب مل کے پاکستان کا ترانہ گائیں گے. لیکن 3 اور قسم کی غلامیاں، 3 اور قسم کی غلامی ہے. اور میں چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقیقی آزادی کی طرف کیسے جانا ہے. جو دوسری قسم کی غلامی ہے وہ ذہنی غلامی، اور وہ میں جب اپنی ساری قوم کو مدینہ کی ریاست کا بتاتا ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں ان لوگوں، ان عربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی مغرب میں اور مشرق میں، بیزنٹائن رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر. انہوں نے کیا کیا؟ غور سے سنو میرے نوجوانوں، کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی. 10 سال 622 اور 632 جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی، تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ غور سے سنیں کیا کیا. 2 کام کیے، کیونکہ یہ لوگ، ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. 10 سالوں کے اندر 622 اور 632 کے بیچ میں صرف 13 سے 1400 لوگ مرے جنگوں میں. پھر سے سن لیں، 10 سالوں میں دونوں طرف ساری جنگوں میں 1300 سے 1400 لوگ مرے. لیکن سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. وہ تلوار سے انقلاب نہیں آیا تھا، وہ فکری انقلاب تھا، ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا. اور وہ میں چاہتا ہوں دوسری چیز کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے کیسے اپنی نبی کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے اس ملک کے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ آزاد کرنا ہے. 2 چیزیں کی انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اگر چائنا بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے، علم کے پیچھے چائنا بھی جانا پڑے تو جاؤ. مطلب ان دنوں میں چائنا جانا کا مطلب کہ اپنی جان کی بازی کھیلنا. اور کہا جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک تم قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو. تعلیم کو انہوں نے عبادت بنا دیا. عالم کا درجہ انہوں نے اوپر اٹھا دیا. جو جہالت کی غلامی تھی اس سے آزاد کیا. اور دوسری آزادی، یہ خاص طور پہ آپ سن لو، دوسری انہوں نے ذہن کیسے آزاد کیے؟ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو خوف ہے، پاکستانیوں غور سے سنو، کیونکہ یہ خوف آپ کے اوپر طاری کیا جا رہا ہے آج کل. اس سے میرے نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا؟ کیونکہ جو خوف کی غلامی ہے وہ سب سے خوفناک غلامی ہے. میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں کربلا کی. مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، کربلا کے اندر جب
حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کوفہ کے لوگوں نے بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی، اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی۔ تو نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا خوف سے؟ انہوں نے کہا 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے۔ سب سے بڑا خوف موت کا خوف، دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری بزنس نہ بند ہو جائے۔ یہ 3 خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے، انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے، ان 3 خوف کی وجہ سے۔ میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے، ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں، یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں، 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی، ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے پاکستانیوں، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں تو امیر لوگ، پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے، لیکن عزت نہیں خرید سکتے، اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور زندگی موت، یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے۔ کوئی فوجی نے آج تک بڑے تغمے نہیں لیے جو موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں، ایڈمنڈ ہلری، اس سے پہلے جتنوں نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا فیل ہو گئے تھے۔ تو جب وہ پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا، اس نے اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو پایا، اور یہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی نے کیا، انسانوں کو آزاد کر دیا، موت کا خوف چلا گیا۔ پیسے کی لالچ وہ چلے گی، کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، محنت ہم کریں گے، اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ، آزاد لوگ، ان کی پرواز، جس طرح اللہ قرآن میں کہتا کہ جب انسان، سب سے عظیم مخلوق اللہ کی، انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں،
दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हों। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। लाहौर के बाशऊर लोगों, गौर से अब सुनना, मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं। गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है। तो ये जरा गौर से सुन लें। मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्तियां मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं वो ये, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं, वो आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। हमारी तहरीके इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें, मैं ये मेरे पाकिस्तानियों, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे मां बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था, हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं
तुम कितने खुश किस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे, उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट थी, उनके क्लब थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था, उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है, जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं, पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा सुने जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं
اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اب مجھے بتائیں پاکستانیوں, مجھے بتائیں آپ کہ جب آپ ملک کا پرائم منسٹر اور اس ملک کا ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, تو مجھے بتائیں آپ سب کی کیا عزت ہوگی؟ ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ جس ملک کے پرائم منسٹر بھکاریوں کی طرح پھرتے ہیں, اس قوم کے شہریوں کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ اور میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا کیونکہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ ہم جب دنیا میں جاتے تھے تو ہمارے پاسپورٹ کی ہمیں کس طرح بے عزت ہونا پڑتا تھا. وہ اس لیے کہ جب حکمران بھکاریوں کی طرح اپنی باہر جاتے دیں ڈالرز باہر اور ملک کو مقروض کر کے اور پھر جھکے سامنے. اب ذرا دیکھیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر نواز شریف جب پریزیڈنٹ اوباما سے ملا تو ذرا اس کو فرمائیں, اس کی ذرا دیکھیں کہ حالت کیا تھی, کانپیں ٹانگ رہی تھی, اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ تھینک یو بھی پڑھ کے کرنا پڑا, کہیں غلطی نہ ہو جائے, آقا ناراض نہ ہو جائے. تو پاکستانیوں, اب ذرا میں صرف ایک اور آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, پھر سے آپ یہ غلط فہمی میں نہ ہو کہ میں آج یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ میں جب سے پالیٹکس میں ہوں یہ باتیں کر رہا ہوں مہر کا. یہ ذرا دیکھیں, سو پاکستانیوں ذرا غور, ابھی 12 بجے تک میں نے ابھی ذرا آخر پوائنٹ پہ بھی آنا ہے, لیکن میں یہ سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میرا جو قائد تھا, قائد اعظم محمد علی جناح, اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھیں, ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا, اس کے سارے مخالف عزت کرتے تھے, خوددار تھا, کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں, اور ہم پاکستانیوں آپ یہ سنا ہے ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی غلامی کر کے. میں پھر سے آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں امریکہ سے دوستی کر رہا تھا لیکن میں غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میرے تعلقات ٹھیک تھے کیونکہ وہ واپس عزت دیتا تھا. جب میں واشنگٹن گیا, اپنی پاکستانی کمیونٹی امریکن سے پوچھیں کہ جس طرح کا اس نے پروٹوکول مجھے دیا, کتنے اور پاکستانی پرائم منسٹر کو دیا پہلے, کیونکہ وہ عزت کرتے ہیں ان کی جو اپنی عزت کرواتے ہیں. میں جدھر ان سے مخالفت کرتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے دھمکی دی جنرل مشرف کو اور کہا کہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں اگر شامل نہ کیا, آپ نے شرکت نہ کی تو پاکستان کو وہ تباہ کر دیں گے. بدقسمتی سے ہمارا لیڈر اس وقت جنرل مشرف گھٹنے ٹیک گیا اور پاکستانی قوم نے باہری قربانی ادا کی اس کے لیے. جو امریکہ میں دہشت گردی ہوئی تھی نیو یارک میں,
2,500 امریکن مرا تھا. ان کی جنگ میں شرکت کر کے 80,000 پاکستانی قربان ہوا. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ غلامی کی یہ انتہا تھی کہ جنگ ان کی لڑ رہے ہیں. ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے شہری قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہمارے اوپر 400 ڈرون اٹیک کیے امریکہ نے. ڈرون اٹیک کا مطلب کہ دیہاتوں میں جا کے بمباری کر کے لوگ مارتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے کہ کوئی اور ملک فیصلہ کرے کون سا پاکستان میں دہشت گرد ہے اور آ کے اس کو مار دے؟ ہمارا دہشت گرد الطاف حسین 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے برطانیہ میں, ہزاروں لوگ مروائے اس نے. کیا برطانیہ پاکستان کو اجازت دے گا کہ ہم الطاف حسین کے اوپر ڈرون اٹیک کریں؟ وہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے, عدالت میں جا کے ثابت کرو کہ وہ دہشت گرد ہے. تو ہمارے ملک میں آپ فیصلہ کر کے جس کو مرضی 400 ڈرون اٹیک کیے. ایک مدرسے کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے 60 بچوں کو مار دیا, اور یہاں چوہے بیٹھے ہوئے تھے. کسی کی جرات نہیں تھی امریکہ کو کہے کہ تم ظلم کر رہے ہو. ایک تحریک انصاف نے ڈرون اٹیکس کے خلاف دھرنے دیے. باقی یہ جو نواز شریف اور آصف زرداری, ان کے منہ سے چوں نہیں نکلتی تھی کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے تھے, اور یہ ڈرتے تھے کہ کبھی بھی ان کا پیسہ ضبط کر سکتے ہیں. یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہمارے ملک میں ظلم ہوا, انہوں نے ظلم ہونے دیا, ہمیں ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے دیا. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, لیکن میں اپنے لوگوں کے مفادات کے اوپر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. پھر ذرا سنیں, پھر سنیں. ہمیں ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسڈر, اس کو ملنے آتا ہے ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس کا نام تھا ڈونلڈ لو. ذرا غور سے سنیں پاکستانیوں, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح ہمارے ملک کی ذلت ہوئی. وہ آ کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان جو تمہارا پرائم منسٹر ہے, اگر تم نے عدم اعتماد کی ووٹ پہ اس کو نہ ہٹایا تو دھمکی دی تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور کہتا وہ اس لیے کہ وہ روس چلا گیا, روس کا دورہ کیا اس نے. میں جب مجھے یہ پتا چلا, میں نے اپنے فورن آفس کو کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے کہ میں روس کیوں گیا؟ کیا میں ان کا غلام ہوں؟ تو میرے لاہور کے باشعور شہریوں, تھک تو نہیں گئے؟ یہ آزادی کی جشن کی راحت ہے. ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کے, آپ نے میرے ساتھ مل کے اس ملک میں حقیقی آزادی کیسے چھیننی ہے. تو دھمکی دیتا ہے کہ جی روس کیوں چلا گیا؟ میں روس اس لیے گیا کہ میرے لوگوں کا فائدہ تھا اس میں. میں چاہتا تھا کہ میرے لوگوں کو سستا تیل ملے. جو ہندوستان روس سے 40% کم قیمت پہ تیل لے رہا ہے, میں چاہتا تھا کہ ہم نے جو 20 لاکھ ٹن گندم خریدنی ہے ہم روس سے سستے دام پہ لیں.
ان کے صدر پوٹن سے میں نے بات کی تھی، وہ تیار تھے ہماری مدد کرنے کے لیے. ہم نے گیس لینی تھی آگے جا کے روس سے، تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ جناب عمران خان کو ہٹا دو، اس نے ہمارا حکم نہیں مانا. اب میں آپ کو دو ملکوں کے فورن منسٹرز دکھانا چاہتا ہوں. پہلے ہندوستان کا فورن منسٹر، اس کو حکم دیا، اس کو کہا کہ جناب آپ روس سے تیل نہ خریدیں. اب یہ غور سے سنیں، ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے، ہمارا کوئی امریکہ کے ساتھ الائنس نہیں ہے. ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے، اور ان کو جب امریکہ نے کہا کہ آپ روس سے تیل نہ خریدیں تو ان کے فورن منسٹر نے کیا کہا، یہ دیکھیں. میں جن کو سمجھ نہیں آئے میں سمجھاؤں. یہ فورن منسٹر کو انہوں نے کہا کہ روس سے تیل نہ خریدو. اس نے آگے سے کہا تم کون ہوتے ہو میں کہنے والے، یورپ خرید رہے تیل ان سے، ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے ہم خریدیں گے. یہ ہوتا ہے آزاد ملک. ہمارے جب ان کو یہ جو امپورٹڈ حکومت یہ جب آئی تو ہم نے ان سے بات کر لی تھی روسیوں سے سستا تیل خریدنے کی، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی. یہاں تیل کی، پٹرول ڈیزل کی قیمت آسمانوں پہ، جرت نہیں تھی کہ کہیں جی ہمارے لوگوں کے لیے مہنگائی ہے، غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں لوگ. اور اب ساؤتھ افریقہ کو سنیں کہ ساؤتھ افریقہ کو امریکہ کا، یہ سن لیں، امریکہ کا فورن منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ساؤتھ افریقہ کی فورن منسٹر کیا کہتی ہے؟ When we believe in freedom, ان کی فورن منسٹر کہتی کہ ہمیں نہ ڈکٹیشن دو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تو اگر وہ ہندوستان جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا ان میں اتنی خودداری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے مطابق اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں، تو یہ ہمارے کون آ گئے ہیں کہ جو ان کے پیروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، وہ اگلا کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو میں آج پاکستانیوں اس غلامی کے خلاف ہوں. میں آج واضح کر دوں کہ میں اس قوم کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. میں اپنی قوم کو اکٹھا کروں گا. ہم بحیثیت قوم مل کے اپنے قرضے اتاریں گے. ہم بحیثیت قوم مل کے اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، مشکل وقت گزاریں گے. آزادی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی کی جدوجہد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ میری قوم تیار ہے قربانیوں کے لیے، مجھے پتا ہے، لیکن اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے کے غلام ہیں. اور حقیقی آزادی کی جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب اس امپورٹڈ حکومت کو ہم فارغ نہیں کرتے اور الیکشن نہیں کرواتے. ہم مل کے اس ملک میں جدوجہد کریں گے. اب میرے پاکستانیوں یہ غور سے سنیں، یہ جو آخری غلامی جس کے لیے ہم نے حقیقی کی جنگ لڑنی ہے، حقیقی آزادی کی، یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے میں تباہی مچاتی ہے. اور وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک تو ذہنی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا، اور دوسرا انہوں نے عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا. جانوروں کی بستیوں میں اور انسانوں کی بستیوں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کی بستیوں کے اندر جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، کمزور اپنی جان بچا کے پھرتا ہے،
कमजोर की कोई अहमियत नहीं, उसके कोई हुकूक नहीं, वो छुपता फिरता है और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं। इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। अब देहातों में निकल जाएं, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी की सियासत में, उसको हर किस्म की, वो हर जगह जाके उसके मुश्किल। ताकतवर कानून तोड़े, चोरी करे, डाके मारे, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, खलीफा वक्त होते हैं, क्योंकि काजी उनके बेटी की गवाही नहीं कबूल करता। आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा कि आम शहरी वक्त के हुक्मरान से केस जीत सकता है, और वो भी एक अकलियत वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से लोग आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको। किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा, दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। ये बदतरीन गुलामी है। हिंदुस्तान की तारीख, जो ऊपर से आता था, जो भी अटैक करता था हिंदुस्तान को, वो सीधा पहुंचता था पानीपत, जिधर जाके जंग लड़ी जाती थी पानीपत की। क्यों? क्योंकि लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। सिर्फ आजाद माशरे अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था 25 मई को। उसमें हमारे साथ पुलिस ने क्या किया? हमारा हक था पुरअमन एहतजाज करने का। ये 3 दफा हमारे दौर में 3 दफा धरने दिए गए। 2 दफा फजलुर रहमान ने, 1 दफा काम्पेन टांगनी बिलावल ने, 2 दफा डीजल ने, 1 दफा काम्पेन टांगने वाली ने। हमने ना कोई रास्ते में रुकावट की, ना कोई मुश्किलें की, ना कोई एफआईआर रजिस्टर की। जरा आप दिखाएं कि 25 को हमारे साथ क्या हुआ। भाई, घर में सिर्फ लेडीज है क्या? अच्छा, अब ये जो अभी आपने देखा, एक पुरअमन एहतजाज जमहूरियत के अंदर,
पहले हुकूमत गिराई, पुरअमन एहतजाज किया, और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आइन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा और कमजोरों के ऊपर दहशतगर्दी की, खौफ फैलाने के लिए। अब मैं जरा एक और, अभी हालिया में शहबाज गिल, उसको उठा लिया, चले वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर। उसको हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी। ये जरा आप देखें, किसी तरह ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले ये चोरों और डाकुओं को। जो भी ये कर रहे हैं सारे साजिशी। आज मेरी आवाज कान खोल के सुन लो, ये कौम जो मर्जी अब कर लो, तुम इस कौम को नहीं रोक सकते। आपको जो इस कौम के खिलाफ साजिश हो रही है, वो मैं पहले वो साजिश बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमने कैसे इस साजिश को खत्म पाश करना है। साजिश क्या हो रही है, थोड़ा खामोशी से सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए कि जो बैरूनी मुल्क की साजिश, जिनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादक मिले हुए हैं, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, और अब वो क्या साजिश कर रहे हैं, थोड़ी खामोशी से सुने। पहले उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, इनका ख्याल था कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, कौम सड़कों पे आ गई, करोड़ों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। सारों ने निकल के कहा कि ये जो तुमने साजिश की है और हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया है, कौम सड़कों पे निकलाई। इन्होंने फिर आपके सामने लोगों के ऊपर खौफ तारी करने की कोशिश की। 25 मई को इन्होंने औरतों को, आपने देखा, घरों में घुस घुस के डराया। 3 लोग शहीद हुए। इन्होंने समझा कि अब लोग डर के सहम गए, लेकिन जब पंजाब के बाय इलेक्शन आए, कौम सड़कों पर निकल आई। धांधली के बावजूद हमने इनको शिकस्त दी, फेंटा लगाया। जिस तरह वाहिद कप्तान था मैं जो हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तान के एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आया। इन्होंने इंतजामिया को साथ मिलाया, अंपायरों को साथ मिलाया, पुलिस का इस्तेमाल किया, और वो सिकंदर सुल्तान जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनकी, हर किस्म की धांधली की। और सिकंदर सुल्तान वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा, इसलिए उसने एक जूता पड़ा तो उसने पूरी मदद की। इस सारे के बावजूद अवाम, कभी बाय इलेक्शन में ऐसे अवाम नहीं निकली। लाहौर के लोगों, मैं खास तौर पे तो आपको सलाम करता हूं कि आपने बुरी तरह शिकस्त दी इनको। उसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान ये बनाया है
کہ عمران خان کے خلاف کیسز کرو. الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا کیس, فنڈنگ کا کیس, کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو, اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ, وہ بھگوڑے کو بلاؤ جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے, اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے. جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو, عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا. میرا مقابلہ اس ڈاکو سے نہ کرو, یہ 30 سال سے پیسے چوری کر رہا ہے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ذرا انجوائے کریں گے, ویڈیو یہ ذرا غور سے سنیں. یہ آج سے 12 سال پہ, آج سے 10 سال پہلے, یہ دیکھیں ذرا ویڈیو. ہاں مریم کی طلاق دو. آج سے 10 سال پہلے یہ, اب اس کا جواب آتا ہے. یہ کہہ رہا ہے, اب یہ سنتے رہیں, یہ ذرا میں چاہ رہا ہوں غور سے دیکھیں. 2012 میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پراپرٹیز ہیں. سلمان شہباز شریف کا وہ بیٹا جو کک بیک اسپیشلسٹ ہے, وہ آگے کہتا ہے کہ کون سی پراپرٹیز. اب مریم بی بی کو سنیں کہ کدھر سے پراپرٹیز نکال لی. میری تو لندن چھوڑے, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. اب دیکھیں, سنیں نوجوانوں سنو. ایک حدیث ہے کہ شیطان انسان کے گناہ دنیا میں نشر کر دیتا ہے. سن لیں, شیطان انسان کے گناہ کے دنیا میں اس لیے نشر کر دیتا ہے کیونکہ اللہ الحق ہے. اب ذرا آگے چلو, پینما کا سن لیا. پینما میں بین الاقوامی انکشاف ہوتا ہے, اور جنہوں نے چھپائے ہوتے ہیں اپنے اثاثے, وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں. تو جب یہ سامنے آ جاتے ہیں تو نواز شریف کے بیٹے حسین شریف کیا کہتے ہیں, ذرا سنیں. اے اللہ تیرا شکر ہے, الحق ہے, تو سچ کا خدا ہے. تو سب کے سامنے کیا چیزیں آئیں کہ یہاں کے پرائم منسٹر نے آپ کا پیسہ چوری کر کے لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز لی, اور وہ باہر انکشاف میں سامنے آ گئی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو 30 سال سے ملک کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور اس کو ایک ہی ترازو میں کھڑا کر دو. میں تو 20 سال باہر کمائی کی, سارے پیسے بینکنگ چینل سے سب کچھ بیچ کے, سارا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ موازنہ کریں گے. تو سازش پہلی یہ کہ نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے. سپٹمبر کی آخر میں نواز شریف فکر نہ کرو, تمہارا میں بہت اچھی طرح استقبال کروں گا. سازش, ایک منٹ ہے, سازش دوسری کہ عمران خان کے اوپر کیسز کرو, کردار کشی کرو. یہ وہ جو ٹی وی اسٹیشن, لفافوں والے, پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے, ان کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کرو, اس کو برا بھلا کرو, اس کو ڈسکوالیفائی کرو. اور پھر وہ ٹی وی چینل جو عمران خان کا موقف پیش کرتی ہیں ان کو بند کرو. اے آر وائی کو بند کرو. اے آر وائی کو کس لیے بند کیا بھئی؟ اے آر وائی کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیا پتا تھا کہ شہباز گل کیا کہتے گا پروگرام میں؟
ARY کا کیا قصور تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کا موقف پیش کرتا ہے، جبکہ یہ دوسرے کرائے کے ٹٹو ضمیر فروش، یہ وہ چینلز جو کردار کشی کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن، سوشل میڈیا کے بچوں کو ٹیلی فون کر کے دھمکیاں، ان کو ڈرانا، ان کو پکڑ لینا، خوف پھیلانا کہ کسی طرح سوشل میڈیا بھی اس ملک میں عمران خان کی آواز سامنے نہ لے کے آئے، اس کو بھی بند کر دو۔ اور اس سے بھی خوفناک چیز یہ ایک اور سازش چل رہی ہے کہ ہماری عدلیہ کو تقسیم کرنے کی، تاکہ عدلیہ سے اپنے فیصلے کروائے جائیں۔ میڈیا کا منہ بند کرو، عدالتوں کو تقسیم کرو، ملک میں خوف پھیلاؤ، عمران خان کی آواز بند کرو، اور پھر ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کرو جو بیرونی ایجنڈا ہے۔ اور اس سے ایک اور بہت خوفناک گیم چل رہی ہے کہ عمران خان اور فوج کے بیچ میں، تحریک انصاف اور فوج کے بیچ میں آپس میں لڑائی کروائی جائے، آمنا سامنا کروایا جائے۔ میرے پاکستانیوں، میں 18 سال کا تھا جب میں بنگلہ دیش، تب ایسٹ پاکستان تھا، مارچ 1970 میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا انڈر 19 کا۔ ہمیں یہاں میڈیا پہ بلیک آؤٹ تھا، ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، میڈیا کے اوپر پابندیاں تھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں وہاں میچ کھیلنے گیا تو میرا چاچے کا بیٹا بریگیڈیئر شفیق اس کے پاس میں ٹھہرا، وہ پہلی دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ عوام یعنی کہ وہ جماعت جو بنگلہ دیش کی بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، اس کے خلاف ملٹری ایکشن ہو رہا تھا، شروع ہو رہا تھا۔ اور سارے پاکستانی سن لو، اتنا بڑا ظلم ہوا جو ہمارا ملک ٹوٹا، بڑا سانیہ ہوا پاکستان سے کہ جب آپ فوج کو اور سب سے بڑی ملک کی جماعت کا آمنا سامنا کرواتے ہیں تو نقصان تو ملک کا ہے۔ آج پھر وہ سازش ہو رہی ہے، ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان تو شہدا کے خلاف، ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ شرم کرو، عمران خان وہ پاکستانی ہے جو غلامی کی، اگر غلامی ہو وہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مجھے یہ ہو کہ غلامی یا موت، مجھے موت پسند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی میں فوج کو کمزور ہونے دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرے ملک کی فوج کمزور ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے، یہاں اتنی بیرونی سازشیں ہیں۔ ہاں، آخری بات میری سن لو ترانے سے پہلے۔ مجھے یہ بتائیں، ڈیزل بار بار آپ کو کیوں یاد آ جاتا ہے؟ ویسے ان تینوں کی جب ان تینوں کی شکلیں نظر آئیں ساتھ ساتھ، تھری اسٹوجز کی، زرداری، چیری بلاسم اور ڈیزل، سن لیں ایک چیز میں چاہتا ہوں آپ سے، ایک منٹ سنیے، ایک منٹ۔ قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا، قائد اعظم کے بڑے برے دن تھے، 1937 میں ایک سیٹ جیتے وہ،
बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में, वहां से वापस आए। इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी आशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, जो कायदे आजम ने जवाब दिया ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट, कि शाबाश जुना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे यह कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया।